بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مسعد بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه. وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهزلي. باب ما جاء في بس کرو خار نسل کوئی ترمذی کا ختم ہو رہا ہے کیا؟ تم لوگوں میں انسانیت کب آئے گی پتہ نہیں. بس گدھے اور خچر بھرے جا رہے ہیں. جب ایک حدیث پوری ہو جاتی ہے تو انسان کا بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے درندہ اس کو ڈانگ دکھانی پڑتی ہے تب خاموش ہوتا ہے. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور. یہ امام ترمذی کی تبویب ہے کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. طہور اور طہور، طہور مصدر ہے فعل الطہارہ اور طہور خود اسم ہے. وانزلنا من السماء ماء طہورا بروزن فعول. الذي يفعل الذي يطهر عام طور پر یہ اسم آلے کے معنی میں آتا ہے بغیر وزن کے. لا تقبلو کے معنی ہے لا تصح. قبولیت دو طرح ہوتی ہے، ایک آثار اور ثمرات مرتب نہ ہونا اور ایک وجود کی نفی. کبھی کبھی قبولیت اس معنی میں بھی ہے کہ ایک معاملہ شرعاً فائدہ بخش ہوا ہے، جیسے باجماعت نماز، اور عدم قبولیت جیسے بغیر جماعت کے منفرد کی نماز. تو نفس صحت تو واقع ہے لیکن ثمرات مرتب نہیں. امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہاں لا تقبلو کے معنی ہے لا تصح ہوگے، کیونکہ اولین و آخرین اسلام کے متفق ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. بعض ائمہ کا سجدہ تلاوت یا جنازے میں کلام ہے، جیسے بخاری کا، عامر شعبی کا، ابن شہاب کا، جو ہم آگے متعین کرنے والے. لیکن ائمہ متبوعین، ائمہ اربعہ، وہ متفق ہے کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے نہیں پڑھی جا سکتی. امام مالک سے بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن یہ آدھا واجب ہوگا، لیکن جماہیر مالکیہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ مالک کی طرف منسوب قول ہے اور مالک کا مذہب یا روایت ہرگز نہیں. وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید. اس کو لوگ خراسانی کہتے ہیں، یہ بغلان کے باشندے اور بہت معتبر اور ثقہ محدث ہے. احمد ابن حنبل اور علی ابن مدینی اور ابو زرعہ جیسے لوگ ان سے استفادہ کر چکے. شیخ بغلان کہلاتے ہیں قتیبۃ بن سعید. یہ تمام ائمہ کے استاد ہیں.
البتہ بخاری نے شاید صحیح میں اس سے روایت نہیں کی اور تاریخ میں ان سے روایت فرمائی ہے. قال اخبرنا ابو عوانہ، یہ یشکری ہے اور بالاتفاق ثقہ ہے اور معتمد ہے. پیچھے ہٹو، پیچھے بیٹھو، لوگ الاتے مارتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. عن سماک ابن حرب، یہ بھی حافظ اور متقن ہے. یہاں تحویل ہے، ہا کے معنی حول السند الی الاول. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو سندیں چلتی ہے اور ایک ان میں مدار الاسناد ہوتا ہے جس کو منبع الاسانید کہتے ہیں. اب ایک صورت یہ کہ دونوں سندیں پوری پڑھ لو تو وقت لگے گا، اور دوسرا یہ کہ نہیں، دوسری سند بھی اس پر ختم ہے، لہذا آگے مشترک ہے. تو ہا بعض مغاربہ پڑھتے ہیں حول، بعض کہتے ہیں تحویل، یعنی حول السند الی الاول. اب اول کی طرف پلٹ جاؤ، دوسری سند شروع کر لو. ہاں قال وحدثنا حناد، حناد سے مراد ابن سری ہے اور امام بخاری کے استاذ ہے. البتہ بخاری نے اس سے زہد وغیرہ میں الادب المفرد میں روایت کی ہے، الجامع الصحیح میں نہیں کی ہے. امام ترمذی کے کبار مشائخ میں سے. قال حدثنا وکی، وکی سے مراد ابن الجراح ہے، امام الجرح والتعدیل. یہ من مشہور مشاہیر اصحاب ابی حنیفہ ہے اور زیادہ تر استفادہ انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے کیا ہے، لیکن بہرحال یہ امر مسلم ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں اور امام شافعی کے استاذ ہیں. امام شافعی ان پر بہت فخر کرتے تھے اور ان کے وصایا یاد کرتے تھے کہ ایسی ایسی مجھے وصیتیں فرمائی. شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. ما شکایت ٹکڑو استاستا د ناکاره یاداشت دوی چې پریک د ګناونو لره، ځکه چې علم خو یو نور دی د الله د لوري اور نور د الله ورکې دی نشي ګناهګارو لره. ایک استاد محترم نے باللفظ پشتو میں اس کا نظم ترجمہ کیا ہے. امام الجرح والتعدیل ہے، کلام جرح تعدیل میں ان کا معروف ہے. عن اسرائیل، یہ بھی کبار حفاظ ہے اور غیر متکلم فی ہے. عن سماک، سماک ابن حرب یشکری، وہی مراد ہے جو پہلے گزرا ہے. عن مصعب ابن سعد، یہ تابعین میں سے ہے، 200 کے قریب صحابہ کے شاگرد ہیں، لیکن روایتیں 3-4 سے کرتے، ابن عمر سے، ابن عباس سے، انس سے اور کبھی کبھی عائشہ سے. مجھے ان کی روایت عائشہ صدیقہ سے نہیں ملی. سنا ہے کہ موجود ہے صفت الصفوہ میں، ابن الجوزی نے دلالت کی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہے اور مکثرین میں سے ہے، ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اوائل میں اسلام قبول کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے، سن 6 نبوی میں، اور اسی سال حضرت حمزہ بھی مشرف اسلام ہوئے. چونکہ بہت خوشی ہوئی مسلمانوں کو
تو عام سرور سمجھا گیا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ ساتھ تھے اور حدیبیہ کے موقع پر یہ اپنے والد سے پہلے بیعت کر چکے ہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ادعو ابا کا، اپنے والد کو پکارو. تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ آئیں گے رش ہو جائے گا، میں پہلے بیعت کرتا ہوں. تو بایا قبل ابی ہے، لیکن غلط مشہور ہے کہ اسلم قبل ابی، خطا فاحش، غلط روایت ہے. اللہ اکبر. یہ جو عبادلہ اربعہ ہے ان میں دوسرے نمبر پر ہے. اول نمبر عبداللہ ابن مسعود ہے، دوسرے عبداللہ ابن عمر ہے، تیسرے عبداللہ ابن عباس ہے، چوتھے عبداللہ ابن زبیر ہے. اللہ کی عجیب شان ہے. امام اعظم نے فقہ کی بنیاد ابن مسعود کو بنایا. فقہ حنفی کو فقہ مسعودی کہتے ہیں. حضرت امام مالک نے ابن عمر کو بنیاد بنایا اور امام شافعی نے عبداللہ ابن عباس کو بنیاد بنایا اور احمد ابن حنبل نے عبداللہ ابن زبیر کو بنیاد بنایا. اس لیے احمد کا مذہب بہت شاذ و نادر ہے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر صغار اصحاب میں سے اول من ولد بعد الہجرہ ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر سے 2600 احادیث مروی، بعضوں نے 2620 کہے، بعضوں نے 2630 کہے. اللہ اکبر. یزید ابن معاویہ کے دور میں یہ رہے ہیں سن 60 میں، اور بنو امیہ کے دور میں مروان اور ولید جب حکمران تھے، حجاج ابن یوسف ان کے گورنر تھے بصرے کے اور حرمین ان کو دے چکے تھے. حکم تو یہ دیا تھا کہ اللہ یعمل احد الا بفتوی ابن عمر، لیکن چونکہ ابن عمر حجاج ابن یوسف پر معترض رہتے تھے، اس لیے عبداللہ ابن عمر جب زخمی ہو گئے تھے اور حجاج ابن یوسف نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے، کہا آپ ہی کے حکم سے ہوا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو حکم دیا ہے کہ آپ کے فتوے کے خلاف نہ کیے جائے. انہوں نے کہا انہی الا السیاسہ، یہ آپ کی سیاست ہے. یہ اعلان اس لیے کیا تھا کہ آپ پر بلیم نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ حمات میں سے تھے، یزید کے، یعنی حامیوں میں سے. اس کی وجہ یہ کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے ایک موقع پر اپنے بیٹوں کو اور شاگردوں کو اکٹھے کیا اور ان کو کہا کہ ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے اور بیعت توڑنا بغیر وجہ کے جائز نہیں ہے. جو بیعت توڑتا ہے قیامت کے دن اس کا جھنڈا غدار کا ہوگا. ينصب له لواء الغدر. لیکن بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ معاویہ جب مدینہ آیا تھا یزید کے لیے بیعت لینے اور لوگوں کو ہموار کرنے، تو عبداللہ ابن عمر کہتے میں نے تیاری کی کہ میں اس کو کہوں احق بہذا الامر من قاتلک واباک فی الاسلام. اس حکومت کا حقدار تو نہیں ہے، جس نے تیرے باپ اور تجھ سے لڑی ہے اسلام کے لیے، وہ حقدار ہے. کیونکہ
غزوہ خندق کے اندر یہ دونوں باپ بیٹے معاویہ اور یزید، یعنی معاویہ اور اس کا باپ دونوں غیر مسلم تھے، بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر بنیادی طور پر ناراض تھے ان سے۔ اور بخاری میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ابن عمر سے پوچھا تھا کہ اگر احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مر گیا تو کیا جرمانہ دینا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑے درد سے وہ نعرہ لگایا، مال اہل القادسیہ یسألوننی فی قتل بعوضہ ولم یسألونی وانہم قد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین کا سر کاٹتے ہوئے پوچھنے کوئی نہیں ہے، اور مکھی اور مچھر پوچھنے کے لیے مجھ سے فتوے پوچھ رہے۔ تو کم از کم جو لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر حمات یزید میں سے ہیں، ان کو ان روایات کا خیال کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور اختلاف برپا ہے، اور اس کا جواب مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب 40 میں دیا ہے۔ شیعوں کے 40 سوالات کے مولانا نے جوابات دیے، اس کا نام ہے 40۔ اس میں یہ سوال ہوا ہے کہ یہ آپ مانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے یزید کے نقض بیعت کو منع کیا تھا؟ اس وقت مولانا محمد قاسم نے بڑا فاضلانہ جواب دیا ہے، واقعی دیوبند کا محتمم ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت نے جواب دیا کہ اصل میں یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا کہ جہاں تک احقاق حق کا تعلق تھا وہ ثابت ہو چکا تھا، آگے مزید نقصان یقینی تھا، فائدہ کچھ نہیں تھا۔ جب حق واضح ہو جائے اور نقصان کا اندیشہ زیادہ ہو تو اب مزید نہ لڑنا رخصت ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رخصت پر عمل پیرا تھے کہ حق تو واضح ہو چکا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں، لیکن سرکاری زور ہے ان کا، حکومت وقت ان کی ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعوان جتنے تھے اتباع، وہ عزیمت پر تھے۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے اور یا جہاں قفس سے چھوٹے، وہ کہاں مانتے تھے؟ وہ کہتے نا، آخر تک لڑنا ہے، جان کٹوانی۔ یہ علماء میں اب بھی اختلاف ہے، بعض علماء جو بہت زیادہ جنگجو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اخیر تک لڑنا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی۔ پنجپیر مولانا کی ایک کتاب بھی ہے ارشاد الغی، گمراہی سے حق اور ارشاد واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ بہت سارے علماء افغانستان، عراق، فلسطین کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ اخیر تک لڑنا ہے، اور بیچ میں خاموش ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا حق واضح ہونا چاہیے تھا وہ واضح ہو چکا ہے، مزید اس عنوان سے نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے سکوت اور توقف احوط ہے۔ اس جہادی مسائل میں اس طرح اتار و چڑھاؤ آتا ہے، کسی ایک رائے کو باطل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عبداللہ ابن عمر سے جو 2630 یا 20 احادیث مروی ہے، ان میں متفقن علیہ 170 ہے، اور بخاری متفرد 81 میں، اور مسلم متفرد 131 میں۔ اس کا کیا مطلب ہے
کہ بخاری متفرد ہے 81 میں اور مسلم متفرد ہے 131 میں. ما معنی ھذا؟ جی تخصص والا بتائے نا. یعنی 81 احادیث ایسی ہے جو صرف بخاری میں ہے. متفرد معنی ہے کہ تفرد بہ البخاری. اور 131 ایسی ہے جو صرف مسلم نے روایت کی. اس کو تفردات کہتے ہیں. تفردات الشیخین فی حکم صحیح ہے. امام الجرح والتعدیل ابو الولید باجی کتاب الجرح میں لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے تفردات بھی قطعی و قوی ہے. بعض علماء مسائل کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں متفرد ہے. ایک آدمی مجھے ایک دن کہہ رہے اس سے 23 شوال بھی آپ کا تفرد ہے. میں نے کہا آپ تفرد جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تفرد ہے تحقق ہے؟ کہتے ہیں نہیں ویسے اور علماء. میں نے کہا نہیں علماء چھوڑو, پہلی بات یہ طے کر لو کہ اتنی بڑی کتاب امت مسلمہ کی موطا مالک, جس کو شافعی آسمان کے نیچے صحیح ترین کہتے ہیں, اس میں مالک کہتے ہیں ما رأیت احدا صاما, میں نے کسی مسلمان کو مکہ و مدینے میں نہیں دیکھا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے. اس کے بعد بھی حدیث کی کوئی حیثیت رہ گئی. اور مالک کے نسخے میں قطب بغا کہتے ہیں یہ موجود تھا کہ حدیث و 6 شوال مکذوب, جھوٹی روایت. وَلِأَجْلِ هَذَا تَرَكَهُ البخاری, اس لیے بخاری نہیں لایا. مولانا نے بھی لکھا ہے معارف السنن میں کہ امام مالک اور ابو حنیفہ کے انکار کی وجہ سے امام بخاری نے 6 شوال کی حدیث ترک فرمائی. تو جب مالک قائل نہیں ہے, ابو حنیفہ قائل نہیں, بخاری کا میں نے کہا تھا خریز دیا تو ما ته چې زه متفرد یم تاسو متفرد ہے. زه خو د جمهور قائل ہے دې ما ته ته متفرد ہے. اور وطروں کے بعد نفل نہ پڑھو, میں تو حدیث رسول ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا, رات کی آخری نماز وطر پڑھا کرو. تو جو وطروں کے بعد نفلیں پڑھتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. پیغمبر کی مخالفت کر رہا. تو جو وطر آخری مانتے ہیں اور وطروں کے بعد الی الصباح کسی قسم کے نفل کے قائل نہیں, نہ استخارے کی, نہ حاجات کی, نہ تحیت الوضو کی, نہ تحیت المسجد کی, نہ کسی نفل کے بھی قائل نہیں, نہ تہجد کی, نہ قیام اللیل کی. وہ عین پیغمبر کا متبع صادق و مخلص ہے. اور جو تہجد و قیام اللیل اور استخارہ اور ان بہانوں سے یہ شرارت ہے, یہ انحراف ہے عن الحدیث الصحیح, یہ سرکشی اور بغاوت ہے عن الجادۃ القویمہ الاسلامیہ. اور اس متفرد کہنے والے کو اتنی شرم اور حیا نہیں کہ فقہ حنفی میں وطروں کے بعد نفل کا نام و نشان نہیں ہے. ہر نفل موجود ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, قبلیہ ہے, بادیہ ہے, لیکن وطروں کے بعد کوئی حنفی فقی نقل نہیں کر سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احناف کس قدر متبع سنت ہے. تو حق مسئلے پر کھڑا ہونا یارے کا کام نہیں ہے. اب سب رسالے میں لکھتے ہیں ایک ملحد کی موت, ایک ملحد کی موت, اور جب واقعہ پیش آیا تو یہ عاجز میدان میں اکیلا تھا. میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑا. حالانکہ وہ میں نے سن 84 اور 74 میں بیان دیا, وہ اب نہیں دیا ہے. چلو لوگوں نے لگا لیا تو لگا لیا, کیا فرق پڑا. سارے خاموش. اب جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو اب ماہناموں میں لکھ رہے ایک ملحد کی موت, ایک ملحد کی موت. اس تورا کوئی تاسو چې وخت د کار رالو نو گنجی تا هغه بل شان کار رالو, هغه وخت مو غیرت نو خیلو کا په ټول ملک کی आवाज دو چې ما وی دا صحیح نه سړی ده, دا تاسو کوشش کوئ دا غلط کوئ.
اور یہ ایک مسئلہ ہے تو سینکڑوں مسائل ہے. جہاں بھی حق کو باطل کا تصادم آتا ہے وہاں میں اکیلے رہ جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ان روٹی خوروں میں اتنی حیا اور تہذیب نہیں ہے کہ یہ وقت پر بھی ڈرتے ہیں. ایک سینے میں دو ڈر نہیں ہوں گے، ایک ہوگا. خدا کا خوف ہوگا تو مخلوق کا نہیں ہوگا، مخلوق کا ہوگا تو خدا کا خوف ختم ہو جائے گا. نورانی مرا تھا، اس کا جنازہ پڑا گیا تھا اور سیاسی مولوی شریک ہو گئے تھے، اس پر بھی میں اکیلے رہ گیا. میں نے کہا تو باقاعدہ صاف صاف کہتا تھا ہمارے علماء کو اہل حق کے بارے میں، اس کی رائے اور وہ احکام واضح ہے، تم نے کس طرح جنازہ پڑھا. اصل میں اعتقادی رسوخ بالکل رہا نہیں ہے، بہت کمزوری یہاں آ گئی. علماء غریب بھی پریشان ہیں، کبھی ان کے خلاف ایکشن پلان بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے. علماء دین بھی غیرتی لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کہاں تھانہ تحصیل میں جائے. تو دونوں کام تو نہیں ہوں گے، ایک ہوگا، یا عزت بچاؤ گے یا اسلام بچاؤ. یہ تو ہمیشہ رہا ہے. حضرت مدنی سے جو انگریز جج نے پوچھا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، سزائے موت ان کے لیے بہت آسان تھی، اور سینکڑوں نے 40,000 علماء کو دلی چاندنی چوک میں مارا تھا. کہ آپ نے کہا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی حرام ہے. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہمارے انٹیلیجنس، ہمارے CIA، ہمارے تمام ایجنسی نے رپورٹ لکھی. آپ نے کہا رپورٹ کا حوالہ تب دے جب میں منکر ہوں، ڈائریاں تب ڈھونڈے جب میں نہ مانوں. میں نے کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا اس کی سزا معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے کہا یہ میرے سر پہ جو 4.5 میٹر کفن ہے، یہ میں دیوبند سے غسل کر کے آیا ہوں، نہا کے آیا ہوں، کفن باندھ کے آیا ہوں، سزا دے دو، چاہیے مجھے. خدا تعالیٰ پھر ایسے بزرگوں کے مقابلے میں باطل کو ہمت نہیں دیتا، وہ بالکل گھبرا گیا. ایک زمانے میں میں نے جمعے کے واعظ میں کہا کہ بھئی آپ لوگ اور اسپتالوں میں جائے، آغا خان نہ جائے، کیونکہ آغا خان اور غلام احمد قادیان اس میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے ہیں. اور بڑی وضاحتیں کی. تو اور میں نے کہا آغا خان میں جو مرے گا میرے ہاں اس کا جنازہ نہ لائے، میں نہیں پڑھاؤں گا. اور سب پکڑانگار میں پوئے کر. بات تو نر طریقے سے ہونا چاہیے نا. خیر اس دوران ہمارے ایک دوست ہے اشفاق، حالانکہ وہ لاکھانیوں کا ملازم ہے، اس کو دل کا دورہ پڑا، اس کو وہاں لے گئے، کہا جیسے آنکھیں کھولی کہ یہاں سے اٹھاؤ، اگر مر گیا مفتی صاحب جنازہ نہیں پڑھائے. میں خود موجود تھا جمعے میں، بدلتا نہ میں اباس ہی بس ولی بھی بس کمر شم نگا اور راضی نہیں رہا ہے. بڑے مرنو شرارت جدا بے غیرت حالت مڑ گئے. تو خیر ایک نوٹس آیا مجھے آغا خان فاؤنڈیشن سے کہ آپ موقع بموقع ہماری انسلٹ کرتے، توہین کرتے. آغا خان بورڈ جو ہے وہ آپ سے بہت پریشانی محسوس کرتا ہے. کیوں آپ کو کسی بڑی عدالت میں پارٹی نہ بنایا جائے؟ میں نے اپنے وکیل کو نوٹس دکھایا. ہمارے وکیل صاحب غریب کے پسینے نہیں رک رہے، سڑے بھائی سورے پکوش ہو بچ روزی ایسے چل رہے. وکیل صاحب سے دی تو کیا مت رہا، بڑے خطرناک ہے، سوچ رہا ہوں یہ وہ پینل بنانا پڑے گا. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ مجھے تو پتا تھا. اس نے بتایا. میں نے کہا یہ کس کے نام ہے؟ کہا آپ کے نام. میں نے کہا تو مجھ سے لکھوا لینا. میں نے کہا کمال ہے، مجھ سے لکھوا لے زور دے کے اس کا. میں نے کہا لکھو. مجھے آپ کا نوٹس ملا جو میرے عقائد اور میرے نظریات کا پیغام ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ آپ تک پہنچا.
وہ آپ ہی کے نام ہے، اور میں بہت منتظر رہوں گا کہ آپ مجھے ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ میں پارٹی بنائیں، تاکہ میرا پیغام میری مسجد اور ادارے سے نکل کر ملک میں اور پوری دنیا میں پھیل جائے، اور مسلمانوں کے علم میں آ جائے کہ علاج کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کے ادارے کے بارے میں مسلمان شرعی رہنمائی حاصل کریں، اور آپ اس میں دیر نہ کریں، جتنا جلد ہو سکے مجھے کسی بڑی عدالت میں آپ یاد کریں، بہت کرم اور شکریہ ہو۔ نیچے میں نے دستخط کیے، وہ چلا گیا، انہوں نے ختم کیا، کہا بس ہو گیا، سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، اب ایک ہے پھر اثر ہو جائے گی۔ وکیل سے غریب بنے خوالی نہ اچھے دے میں وجہ کر رہے منہ کر لیونوں کر وزر سے ختم شغیب بھائی ایک منیر احمد ہے ان کا ایڈیشنل سیکرٹری ہے، میں نے کیسے چلو ڈاسی ہوئے رہے دل یہ پریدا ہی ہے اچھا ور کھڑا ہے، جس نے نوٹس بھیجا تھا اس کی خیر نہیں تھی کہ تم اس مولوی کو مشہور کر رہے ہو اور تم اس مولوی کو تمام مسلمانوں کا رہنما بنا رہے ہو۔ تو اتنے زیادہ خوف مخلوق کا محسوس کرنا مناسب نہیں، اپنے آپ کو اور عزت بچانا ہر مومن مسلم کا فرض ہے، اور ہمیں خواہ اپنے ملک یا ان کے کاموں میں دخل بھی نہیں دینا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے عقائد اور ہمارے مسلک سے احتیاط کرے، وہ بھی اس کو مٹی اور خاک نہ سمجھے۔ الحمدللہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور، کوئی نماز بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں، یعنی لا تصح الصلاة بدون طہارہ، طہارت ظاہریہ بھی ضروری ہے اور طہارت باطنیہ بھی ضروری ہے۔ طہارت ظاہری نہ ہونے کا فتویٰ فقہاء علماء دیتے اور طہارت باطنیہ نہ ہونے کا فتویٰ صوفیاء کرام اہل اللہ دیتے، جیسے حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا من حضور القلب، دل بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صلاۃ مصطلح مراد ہے، صلاۃ لغوی مراد نہیں، لغت میں تو صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یہاں دعا کا معنی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہاں نوازشات و عنایات مراد ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام مراد ہے۔ آیا صلاۃ دعا میں حقیقت ہے اور نماز میں مجاز ہے؟ اقوال مشتہرہ عند علماء ھذا المیدان، زبیدی بلگرامی کے تاج العروس میں اور ابن منظور کے لسان میں اور مغرب میں اور تمام بھرے پڑے ہیں، اور شہاب الدین نویری کی نہایت العرب میں تو بے انتہا اقوال ہے۔ حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ کہتے صلاۃ اصلاً نماز ہے، کیونکہ وہ دعائے کاملہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ کامل دعا ہے، ہاتھ اٹھانا، باندھنا، جھکنا، قومہ کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب دعا ہے۔ ہیئات الصلاۃ ہی دعوات، ذرا بات سنو، اور اما سواہا فہی فروع الدعوات۔ شاہ صاحب کی رائے گرامی یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ نماز میں حقیقت ہے اور اس کے علاوہ چیزوں میں مجاز ہے۔ کیا عجیب و غریب آدمی ہوا ہے۔
توبہ. جیسے لا عالم فی الدنیا الا انور شاہ، دنیا میں واحد آدمی، پورا نظام تبدیل ہی کیا. کہتے لغت والوں کی ہمت نہیں تھی، مصطلحات والے اتنی جرأت نہیں کر سکتے تھے. فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقت میں فرد کامل ہوتا ہے، اور مجاز تو فی ناحیت من النواحی بھی بولا جا سکتا ہے. بھئی یہ ہاتھ ہے، یہ بھی میں ہوں نا، لیکن مجازن ہے، اور پورا یہ حقیقت ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صلاۃ ہی المتنوعہ والمصطلحہ المفروضہ من الفرائض الخمسہ علی المؤمنین المکلفین ہی الدعوات الکاملہ. یہ اصل میں صلاۃ کا مصداق ہے. یہ بات شاہ صاحب نے ایک اور جگہ بھی کہی ہے کہ یہ جو توفی ہے نا، انی متوفی کا، تو لوگ کہتے ہیں کہ توفی کا اصل معنی تو ہے موت، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا معنی ہے آسمان پر اٹھانا. حضرت فرماتے ہاشا و کلا ثم کلا، بالکل مقاصد شرع کے خلاف ورزی ہے. اتنا بڑا ظلم قرآن کے ساتھ کرنا. آپ فرماتے توفی کا مصداق ہی عیسیٰ مسیح ہے، اس کے بغیر یہ لفظ ہمیشہ ادھورا استعمال ہوا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا پورا اطلاق ہوا ہے. تو ہی الحقیقہ فی عیسی ابن مریم لأن اللہ تعالی رفعہ بجسمہ وروحہ من الارض الى السماء کما ہی عقیدۃ اہل الاسلام سلفا وخلفا روایتا ودرایتا. ومن شاء التفصیل والتدلیل فعلیہ ان یراجع الى عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام للمحدث الکبیر والفقیہ النحویر والمفسر الشہیر آیت من آیات اللہ مولانا محمد انور شاہ الکشمیری الدیوبندی الحنفی. حضرت نے اسی پر کتاب لکھی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہ مشکل علم ہے، یہ ہر ایک نہیں کر سکتے. شاہ صاحب جیسے آدمی جرأت کرتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو صلاۃ یعنی نماز فرد کامل، اس کے لیے طہارت شرط. بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی. اول و آخر تک ایک رکن بھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. تو اس پر پھر اشکال ہے فاقد الطہورین کا، کہ وہ ایک آدمی ایسا ہے کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں نا، دونوں طہارت اس کی غائب ہے. لا يقدر على طہارت من الطہارتین، لا يتوضا ولا يستطيع ان يتيمم فماذا يصنع؟ فقال ابو حنیفہ لا يصلي بل يقضي. نماز نہ پڑھے، بعد میں قضا کر جب قدرت ہو جائے پانی کی یا تیمم کی. اور قال مالک لا يصلي ولا يقضي، گویا مالک کے نزدیک اس وقت مکلف بالصلاۃ نہیں ہے، نہ اب فرض ہے نہ بعد میں، بس ختم ہے. اور شافعی کہتے ہیں کہ یصلی و یقضی، اور احمد کہتے ہیں یصلی ولا یقضی. احمد بالکل ابو حنیفہ کے مقابلے میں آیا ہے. امام صاحب نے کہا لا یصلی بل یقضی. سمجھ گئے؟ تو احمد نے کیا کہا؟ یصلی ولا یقضی. اور مالک نے کیا کہا؟ لا یصلی ولا یقضی. نہ اب پڑھے اور نہ پھر پڑھے. تو شافعی نے کیا کہا؟ اس کا ضد کیا آئے گا؟ یصلی و یقضی. اب پڑھے پھر دوبارہ لوٹائے. فاقد الطہورین کے احکام آپ کو یاد کرنا ہوگا.
امام ابو حنیفہ کے نزدیک لا یصلی بل یقضی، مالک کے نزدیک لا یصلی ولا یقضی، شافعی کے نزدیک یصلی و یقضی، اور احمد کہتے یصلی ولا یقضی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبین کہتے ہیں ابو یوسف اور امام محمد کہ یتشبہ بالمصلی، نمازیوں کی طرح اٹھک بیٹھک کرے، اس کو پتہ ہے کہ میری نماز نہیں ہے، اور بعض اوقات تشبہ اصل کا قائم مقام ہے۔ تشبہ جیسے حائض طہرت فی اثناء الصوم، تمسک لا تاکل ولا تشرب ولا تجامع، یہ تتشبہ بالصائمات، اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ او طاہرہ حاضت، دن میں اس کو حیض آیا تو حیض آنے کے بعد تو روزہ ختم ہو گیا، ولیکن لا تاکل ولا تشرب لأنها تتشبہ بالصائمین۔ او کافر اسلم او صبی احتلم لیس له صوم لهذا اليوم ولكنه لا يأكل ولا يشرب بل يتشبه بالصائمين۔ اسی طرح فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا حج ٹوٹ گیا، حاجیان صاحبان گڑی بڑی شڑی کرتے رہتے، بہت طویل عبادت ہے، اللہ آسان فرمائے، دیر گران کار، اور اس قدر مزدلفہ میں اور عرفات میں توبہ 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 شیاطین منتشر ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر سال باقاعدہ عرفات میں اور مزدلفہ میں بدچلن عورتیں پکڑی جاتی، اس مقام پر، اس جگہ میں خاص شیطان ان کو لے آتا ہے لوگ گناہگار کرنے کے لیے۔ تو یہ قاعدہ آپ نے نور العزا سے لے کے ہدایت تک پڑھا ہے، اور ہدایت سے لے کے مشکات تک پڑھا ہے کہ جس وقت 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے، رمی تو مفرد بھی کرے گا، متمتی بھی کرے گا، قارن بھی کرے گا، وہ تو سب پر برابر واجب ہے، لیکن متمتی اور قارن قربانی کے بعد حلال ہوگا، اور مفرد کے ذمہ قربانی نہیں ہے، وہ مسافر ہے، لہذا وہ جمرہ کے بعد، رمی کے بعد بال کٹائے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے۔ متمتی اور قارن کے ذمہ قربانیاں واجب ہے، وہ قربانیوں سے فارغ ہو جائے تو حلق کر لے راس کا، اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، اب سب برابر ہو گئے، مفرد متمتی قارن حلال ہو گئے، سب حلال، سمجھ رہے بات کو؟ تو حل لہ کل شیء الا النساء۔ اب حجاج کو سارے کام کرنے ہیں لیکن اپنی بیوی سے نہیں ملنا ہے، وہ طواف زیارت باقی ہے نا، رکن اعظم۔ اگر کسی نے طواف زیارت سے پہلے خدا نخواستہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا تو اس کا حج فاسد ہو گیا، لیکن علیہ ان یمسک ولا یروح، برقرار کرے، احکام سب بجا لائے، البتہ اگلے سال پر حج بجا لائے۔ اسی طرح اعتکاف کے بارے میں بھی حنفی فتویٰ یہ ہے کہ آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف اگر کسی کا ٹوٹ گیا تو فعلیہ یعتکف ولا یخرج، جا نہیں سکتا ہے، برقرار رہے، لأنه یتشبہ ویمسک، تشبہ کرے اور امساک وہ بھی واجب ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا اعتکاف ضروری ہے۔
تو کہتے ہیں کہ صاحبین کا جو قول ہے الیہ ثبت رجوع ابی حنیفہ، امام صاحب نے اس کی طرف رجوع فرمایا. ولا صدق من غلول، غلول غل یغل کے معنی ہیں اخذ الشیء من الغنیمہ بغیر الاذن. غلا کول غلا، غلول د غلا نہ غلا کول ومن یغلل اگر چاچے غلا ہوگا یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے بعد غلا سررز. لیکن یہاں غلول سے مراد مطلق حرام ہے کہ حرام مال کا صدقہ نہیں ہے، حرام مال کا ازالہ واجب ہے بدون نیت تقرب. آپ کے پیسے اتفاق سے بینک میں رہے اور اس کے ساتھ کوئی رقم ٹچ ہو کے آ گئی، بغیر ارادے کے سود آ گیا تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ بینک سے لے لے تاکہ ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے، اور بغیر نیت ثواب کے کسی ایسے مستر کو جس کے لیے حرام حلال ہو رہا ہو، بہت بد حال میں ہو، اس کو دے دیں. یہ مسئلہ بھی بہت غمگیر ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں بینکوں کا نظام ہے اور اس میں تمام لوگوں کے رقوم ہوتے ہیں. ویسے تو کرنٹ میں ہونا چاہیے، سیونگ میں نہ ہو، لیکن کرنٹ کو بھی وہ تو استعمال کر سکتے ہیں بینک والے. البتہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے. یہ کہنا کہ جی ہم بینکوں میں نہ رکھیں یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ گرفت ہو جائے گی کہ آپ کے پاس اتنی زکات آئی، اتنی خیرات آئی، اتنے چندے آئے، کہاں رکھے آپ نے؟ تو وہ بینک میں مدرسے اور مسجدوں والے بھی رکھتے ہیں کرنٹ کھاتوں میں، غیر سودی میں. اور پھر غیر سودی کھاتے، اس سے حساب ہوتا ہے پورا، بھئی ہم مہینے کا کتنے نکالتے ہیں، کہاں خرچ ہوتا ہے، تو پورا ایک نظام بنتا ہے. اس کو آپ آڈٹ والوں کو دکھاتے ہیں تو ہر سال ہمارا خیریت سے پورا آڈٹ ہو جاتا ہے، سرکار اس پہ دستخط کر لیتا ہے کہ نظامی مال صحیح ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہو یا بینک نہ ہو، تو پھر آپ کو ایک ایک رسید، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہو. تو آخر مستقر علیہ امر العلماء والفتویٰ وہ یہ کہ بینکوں میں رقوم رکھنا جائز ہے، اور ایک حد تک بینک والوں کی ملازمت بھی جائز ہے. علی الاطلاق بینک منع کرنا یا ہر ملازمت کو ناجائز کہنا فقہ سے بے خبری، مسلمانوں کے مفاد کی خلاف ورزی. یہود و نصارہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بینکوں سے نکل جائے اور بینک ہمارے حوالے کرے، اور ہم ان کو ہاتھ میں جھاڑو دے اور یہ پھر گٹر لائن صاف کرے. وہ تو یہی چاہتے ہیں. اس کا علاج وہ بھی نہیں تھا جو بینکر مولویوں نے کیا اور اپنے طرف سے اس کو اسلام کہہ دیا. اسلام نہیں ہے، بینک بینک ہے، اور یقیناً اس میں سودی نظام ہے، لیکن ہم اس سے بچ رہے ہیں. باقی تفصیلات اس تحریر میں بھی ہے جو مولانا سلیم اللہ کی نگرانی میں پہلے دن لکھی گئی، اور بنوری ٹاؤن کی کتاب بھی شائع ہے، احسن سے بھی کتاب شائع ہے. ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر، تحریرات اور تحقیقات بابت نام نہاد اسلامی بینکاری. تو جو مال کسی کے پاس حرام کا آیا وہ حرام مال ہٹا دینا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں ازالت النجس، ابعاد الحرام. حرام چیز کو اپنے ذمے سے ہٹا دینا. بھئی میں اس کو پھینکتا ہوں، فقہاء نے تو لکھا ہے سالن سڑ جائے یا دودھ پھٹ جائے تو آپ کتے اور بلے کو نہیں ڈال سکتے، یہ بھی استمتاع ہے، فائدہ لینا ہے. آپ ڈال دیں کہیں وہ خود کھا لے پی لے، آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس طرح بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے میں آپ گرا دیں اور ان سے کہو بھائی اٹھا لو، اگر اٹھانا تمہاری مرضی. اور علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں ذرا مشکلات ہے، بغیر نیت ثواب کے آپ تصدق کر لیں
اور نیت ثواب کی نہ کرے بلکہ نیت ابعاد کی کر لے، ابعاد الحرام کی، اور نیت کر لے ازالت النجاسات کی. جیسے پیشاب پاخانہ لگا ہوا ہے آپ ہٹا رہے تو ثواب کی نیت تھوڑی کر. باقی ثواب ملے گا لیکن تبعاً. جیسے آپ نے ایک طالب علم کو 5,000 روپے دے دیے سود کے. طالب علم مسافر ہے، عاجز ہے، مسکین ہے اور مستر ہے. اس نے کتاب خریدی، اپنے لیے قلم خریدا، کوئی اور جوڑا ووڑا سلوایا، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا کہ آپ اس کے تعاون کے معاون و ممد بنے. اس کا ثواب، جس کو کہتے ہیں تبعاً ثواب. جیسے آپ فجر کی سنت پڑھ چکے تھے، غلطی سے آ کے پھر نیت باندھی، آپ کو یاد آیا سجدے کے بعد کہ واہ یہ تو فرض باقی ہے اور یہ میری سنت دوبارہ ہے، بغیر ارادے کے یہ 2 رکعت کا ثواب تو ملے گا. اللہ اکبر پڑھا ہے، سبحانک اللہم پڑھا ہے، فاتحہ پڑھی ہے، سورت ملائی ہے، ارکان نماز ادائی کی ہے. اسی طرح فجر کے فرض آپ قاعدہ کر کے اٹھ گئے غلطی سے، اور تیسری رکعت کا سجدہ آپ نے کیا تو چوتھی ملانی پڑے گی اب، اور یہ 2 رکعت بغیر ارادے کے اس کا بھی ثواب ملے گا، تبعاً ملے گا. قال حناد فی حدیثی الا بالطہور. ایک اور طریق میں صرف طہور تک ہے اور اس میں ولا صدق من غلول نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن. اس پر بڑا اشکال ہے کہ بابا اصح کا معنی یہ ہے کہ تمام صفات رجال کے کامل ہے، احسن کا معنی یہ کہ کچھ کمی ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے طریق کو تیبت ابن سعید کا جو ہے وہ اصح ہے اور حناد کا طریق احسن ہے. حدیث روایہ بطریقین اے بطریق صحیح و بطریق حسن. دوسرا جواب یہ ہے کہ متن اصح ہے اور اسناد میں کچھ کمی ہے. ظاہر ترمذی تو لاتا ہی وہی حدیث ہے جس میں کوئی کمی ہو. وقد حلف الترمذی اللہ یاتیا الا بالمتکلم. ترمذی نے قسم کھائی کیا کہ متکلم کی روایت لائے. جیسے قد حلف الرازی والغزالی اللہ یاتیا الا بالضعیف او الموضوع. کفال ضعف الحدیث ان ينقله الغزالی فی الاحیاء او الرازی فی الکبیر. کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ رازی نے کبیر میں یا غزالی نے احیاء میں نقل کی. توبہ، کتنے بڑے بڑے امام ہیں، حدیثوں میں نہیں. اللہ اکبر و کبھی ان کا میدان ہی کچھ اور ہے. غزالی جب مر رہا تھا بخاری شریف سینے پہ رکھی ہوئی تھی اور زار و قطار رو رہا تھا، اور وقال انا قلیل البدع فی الحدیث. میرے پونجی حدیث میں بہت کم ہے، میں نے سارا وقت جو ہے وہ فلسفہ میں گزارا ہے. منطق فلسفے امام داغ علم امام چ سفیدے نشت. جب واپس ہو گیا ان کے شاگرد محی الدین ابن العربی کہتے ہیں شیخنا الغزالی اقتحم فی الفلسفہ، ورنہ نہ ہو تو ثم اراد ان یخرج فما استطاع. نکلنا چاہتے تھے لیکن نہیں نکل سکتے، اس لیے حدیث ان کی کمزور ہے بہت. غزالی مرا ہے 505 میں اور رازی فوت ہوا ہے 606 میں، 101 سال بیچ میں، وہ یاد رکھا کرو. غزالی پہلے ہے، وہ 505 میں فوت ہوا اور 450 میں پیدا ہوا ہے، 55 سال عمر ہے. اور امام رازی 606 میں مرے. تو بعض بزرگ عجیب و غریب ہے کہ ان کا پونجی اور ان کا سرمایہ احادیث صحاح میں نہ ہونے کے برابر ہے. حسین عراقی نے احیاء کی تخریج کی احادیث کی
حسین عراقی ابن حجر اور عینی کے استاد ہیں، وہ دونوں اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، حسین عراقی، عبد الرحیم حسین عراقی. انہوں نے تخریج احیاء کی ہے اور وہ احادیث جو احیاء العلوم میں غزالی نے نقل کی ہے اس کی کوشش کی ہے کہ سندیں ڈھونڈیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اصح و احسن ترمذی کی اپنی اصطلاح ہے، وفی الباب انا بالولی نبی. یہ ترمذی کا ایک کارنامہ ہے کہ اس باب میں اور حدیثوں کی دلالت کر رہا ہے کہ ابو الملیح نے اپنے والد سے ایک روایت کی ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. اور حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے. یہ ابو ہریرہ والی حدیث طہارت کی یہ بخاری مسلم میں ہے، اور حضرت انس نے بھی روایت کی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے. وابو الملیح ابن اسامہ اسمہ عامر، ابو الملیح ابن اسامہ یہ عامر نام ہے ان کا. بعضوں نے زید ابن اسامہ بن عمیر حضری بھی کہا ہے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات. اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك واننا من المسلمين. صلى الله